مال کی آمد غم خار کی آمد من ٹار کی آمد مرحبا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہوں، جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے۔ محتشم و محترم ناظرین، 1500 سالہ جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم آپ تمام لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ آپ نے مشاہدہ کیا کہ اس مبارک موقع پر مختلف پروگرام ہم آپ کو پیش کر رہے ہیں، اور اسی سلسلے کی کڑی آج کا یہ پروگرام بھی ہے جس کا عنوان ہم نے رکھا ہے کاروان حیات محمد صلی اللہ تعالی وسلم۔ جیسا کہ نام ہی سے اشارہ مل رہا ہے کہ اس پروگرام میں، بلکہ یوں کہیے اس مختصر پروگرام میں، آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی حیات مبارکہ پر ہم سرسری نظر ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ اس پروگرام کو ہم آپ کو بتانا مناسب سمجھتے ہیں ناظرین کہ اس کو ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، یعنی پیدائش سے لے کر اعلان نبوت تک، اور اس کے بعد جب یعنی کہ مکی زندگی، اور اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم جب نبوت حاصل کرتے ہیں وحی کا نزول ہوتا ہے، اور اس کے بعد تیسرا حصہ ہوگا انشاءاللہ جب آپ ہجرت کر کے مدینۃ المنورہ جاتے ہیں، یعنی کہ مدنی زندگی۔ اور اس اہم موضوع پر، اس خاص موقع پر ہمارے ساتھ الحمدللہ 2 خاص مہمانان بھی تشریف رکھتے ہیں۔ آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہیں مولانا محمد حسین قادری دامت برکاتہ عالیہ۔ آپ ابوبکر صدیق مسجد کے خطیب و امام ہیں، اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں مولانا محمد ابراہیم شامی دامت برکاتہ عالیہ، جمعہ مسجد کے پیش امام، جو غالباً پہلی مرتبہ کے لیے اس پروگرام میں آپ حصہ لے رہے ہیں۔ آپ دونوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضرت قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے لبیک کہا۔ بس یہی دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس مختصر سے اسی ملاقات کو اپنے دربار میں شرف خوب عطا فرمائے، اور اس سے ہمارے ناظرین استفادہ کریں۔ آمین یا رب۔ آغاز کرتے ہیں ناظرین ہمارا جو پہلا حصہ ہے، اور جہاں ہم نے کہا کہ آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی پیدائش کا وقت، اور میں شروع کرنا چاہوں گا ایک معروف شاعر کے چند اشعار سے، الطاف حسین حالی کے اشعار سے۔ آپ نے لکھا: وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، اور عرب جس پہ قرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا، اور اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ گویا کہ ایک مختصر سا ایک احاطہ اس شاعر نے کرنے کی کوشش کی ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی وحی کے حوالے سے۔ آئیے ہم آغاز کرتے ہیں مولانا حسین صاحب سے۔ ذرا ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی پیدائش کے وقت عرب کا معاشرتی اور تہذیبی ماحول کیسا تھا؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اولی الصدق والصفا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت سے قبل اگر عرب کے حالات کا جائزہ لیں جی، تو قرآن کی ایک آیت مبارکہ سے اس کی تعبیر کی جا سکتی ہے کہ ظلمات بعضها فوق بعض، یہ اندھیرے تھے، تاریکیاں تھیں جو ایک کے اوپر چڑھی ہوئی تھیں، سمجھیے اسے اگر ہم کہیں تو لیئرس آف ڈارکنیس، تو سم آف دیم اپن ادرس، جاہلانہ رسومات، خود ساختہ مذہبی سماجی بندشیں، اخلاقی و تہذیبی تنزلی عروج پر تھے، اور ہر قبیلہ مطلب خود ساختہ خداؤں پہ یقین رکھتا تھا، آبادی کے تناسب سے خدا وجود میں آ رہے تھے، اور دنیا پوری جو کفر و تاریکی کے اندھیرے میں بالکل ملوث تھی، اور اس حد تک کہ یہ جو آداب معاشرت ہیں، تصورات تہذیب ہیں، پورے مسخ ہو کے رہ گئے تھے، کفر و الحاد بالکل عام تھا۔ اور عرب کی اگر حالت دیکھی جائے، خاص کر کے خطۂ عرب کی، تو ان کی حالت اور زیادہ دگرگوں تھی۔ ان کی اخلاقی حالت جو تھی وہ ناگفتہ بہ ہے، نفس پرستی، شراب نوشی، صنف نازک کا رقص عریاں، لڑکیوں کو زندہ درگور کر دینا، اور اسی طرح
اگر والد کا انتقال ہو جاتا ہے، باپ مر جاتا ہے، تو دوسری چیزوں کی طرح ماؤں کو اپنی جائیداد میں تقسیم کر لینا، انہیں بیویاں بنا کے رکھنا اور یہاں تک کہ انہیں فروخت کر دینا۔ کچھ قبیلے تو ایسے تھے کہ ان کا جو پیشہ ہی تھا چوری، لوٹ مار، قتل و غارت گیری۔ بے حیائی اس قدر عام تھی کہ سال میں ایک مرتبہ حرم شریف میں جمع ہوتے اور سوائے قریش کے ہر قبیلہ، ہر عورت اور ہر مرد برہنہ طور پہ کعبے کا طواف کرتے۔ وہ ایک نوشن تھا، تصور تھا کہ جن کپڑوں میں ہم گناہ کرتے ہیں ان کپڑوں میں اللہ کے گھر کا طواف کیسے کریں، اور اخلاقی تخریب کاری اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ جو حشرات الارض ہیں، چوہا، بچھو، سانپ، ان تمام چیزوں کو کھا جایا کرتے تھے، اور یتیموں کا مال کھانا تو ایک عام سی بات تھی۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پوری دنیا میں ایک کفر و تاریکی کی جو اندھیرا تھا، تاریکیاں تھیں، بالکل پھیل چکی تھیں۔ یوں کہہ لیجئے کہ عربین پیننسولا واز اے کمپلیٹلی مورل ویکیوم. Everything, there was no law, there was no justice, and spiritually the روحانیت was completely replaced by the idolatry. تو ایسے ماحول میں اسلام جب آیا ہے عرب میں تو ایک نور کی کرن جگمگائی ہے۔ پھر اس کے بعد چونکہ یہ تمام جو آداب تھے، تہذیب تھی، تمدن تھی، وہ جمود کا شکار ہو چکی تھی اور ایک اضمحلال کی زندگی گزار رہی تھی۔ ایسے مومنٹ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باعث سعادت ہوتی ہے، اور وہاں سے ایک نیو اسلامک سویلائزیشن کا آغاز ہوتا ہے۔ کہہ سکتے ہیں کہ اس دور میں حضرت برائیوں اپنی پوری عروج پر تھی۔ یس، میں آپ کو بتاؤں کہ عربوں کے درمیان برائی اور اچھائی کا کوئی تصور نہیں تھا، وہ اس کو عادتاً کرتے تھے، اور یہاں تک کہ یہ کیفیت ان کی مذہبی دنیا میں بھی شامل ہو چکی تھی۔ وہ مذہبی ذوق کی تسکین کے لیے انہوں نے بت تراش رکھے تھے، اگرچہ وہ پرستش کرتے تھے مگر ان کے تابع نہیں تھے، وہ کرتے وہی تھے جو ان کی سمجھ میں آتا تھا۔ تو یہ حالات تھے عرب کے۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے حالت میں بھی جب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو گویا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس گناہوں کے اس دلدل میں بھی آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو امین اور صادق جیسے القاب ملے۔ ان کی جو ایمانداری تھی وہ ایک مثال تھی۔ جی، میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ کوئی تاریخی موضوع نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صرف عرب کے لیے نہیں آئے بلکہ ہی واز رول ماڈل فار دا انٹائر ہیومینٹی۔ آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سچائی اور امانت داری کی بات کی ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، حبیب آپ اخلاق کے اعلیٰ مناظر پر فائز ہیں، اور یہاں پہ آپ حجت الامہ، ناصر السنہ، قطب الارشاد، ترجمان اہل سنت اور شارح علوم نبوت سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتاوی رضویہ میں اس آیت مبارکہ کے حوالے سے پڑھیں تو صحیح کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جل وعلا نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو بہت بڑے ادب اور تہذیب پر فائز ہے، ایک حلم و صبر کیا۔ یہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے الفاظ ہیں، فرماتے ہیں ایک حلم و صبر کیا، تیری جو خصلت ہے وہ اس قدر عظیم اور باشوکت ہے کہ تمام اخلاق عاقلانہ جمع مجتمع ہو کر بھی تیرے شمع کو نہیں پہنچ سکتے، یعنی کہ تیری قلیل مقدار کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اب دیکھیں نا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہ میں اس قرآن سے پہلے اے مکہ والو تمہارے درمیان ایک عمر گزار چکا ہوں، ایک پیریڈ آف ٹائم میں نے آپ کے درمیان گزارا ہے، تم لوگوں کے درمیان، کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے؟ اگر ایسا ہوتا، تم نے میرے کردار کو دیکھا، میرے اخلاق کو دیکھا، میری زندگی کو دیکھا، اگر میرا کردار مشکوک ہوتا تو سب سے پہلے تم لوگ اعتراض کرنے والے ہوتے۔ بچپن کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پاکیزگی کو دیکھیں کہ عہد طفولیت میں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی بے حیائی یا لغویات آپ سے صادر نہیں ہوئے، اور شق صدر والا معاملہ ہوا، آپ کے سینہ مبارک کو غسل دیا گیا، گویا کہ ایک میسج تھا کہ یہ بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں، یہ کوئی معمولی ذات نہیں، دا چوزن ون۔ جوانی کے معاملات دیکھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انصاف، آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارے نوجوانوں کو سیرت تھوڑا پڑھنا چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حجر اسود کو نصب کرنے کا معاملہ آیا، پورے قریش، سرداران قریش مومنٹ ایسا آ گیا تھا کہ لڑنے لگے کہ کون
حجر اسود کو نصب فرمایا، نصب کرے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں تو بیک زبان سارے قریش نے کہا ھذا الامین رضینا بہ حکما، کہ یہ امین آ رہا ہے، ہم اس کے فیصلے پہ راضی ہیں، ہم اس کے فیصلے پہ متفق ہیں۔ آقا علیہ السلام تشریف لائے، پھر تمام سرداران قریش سے کہا کہ چادر کو پکڑو، آپ نے اس حجر اسود کو اس چادر میں رکھا، سب سے کہا کہ ایک ساتھ اٹھایا جائے، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دستے مبارک سے اس حجر اسود کو وہاں پہ نصب کیا۔ گویا یہ واقعہ بتاتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فیصلے پہ تمام جو کافر ہیں وہ بھی متفق تھے، اور یہاں تک کہ حدیث کی اگر شہادت ہم دیکھیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لقد عرفتم انی لم اکن اکذبوکم ولا اخونکم، اے کافر، اے کفار عرب، تم لوگ جانتے ہو میں نے تمہیں کبھی جھوٹ نہیں بولا اور کبھی تمہیں دھوکہ نہیں دیا۔ تو یہ معاملات تھے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے۔ سوشل ریفارم کی اسپیشلی اگر بات کریں تو دیکھیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 20 سال کی عمر ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حدیث مبارکہ میں فرماتے ہیں کہ لقد شہدت مع عمومتی فی دار عبداللہ بن جدعان حلفا، کہ میں اپنے چچاؤں کے ساتھ حلف الفضول میں شامل تھا۔ جانتے ہیں حلف الفضول کیا ہے؟ یہ ایک معاہدہ تھا جو کمزوروں کی مدد کرنے کے لیے، مسافروں کی پروٹیکشن کے لیے، مظلوموں کی مدد کرنے کے لیے، پسماندہ لوگوں کو ایک اسٹیج فراہم کرنے کے لیے، پرووائڈ کرنے کے لیے کیا گیا تھا، جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام بنفس نفیس تشریف فرما تھے، اور فرماتے ہیں کہ مجھے یہ اتنا پسند ہے کہ آج بھی اگر مجھے کوئی بلائے اسلام میں تو لعجبت، کہ میں وہاں پہ حاضر ہو جاؤں گا اس سوشل ریفارم کے لیے۔ سو اٹ مین دا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی اسٹوڈ ایز اے guardian of human rights, defending to the oppressed and ensuring justice for all, regardless of tribe and status. تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ جو زندگی ہے، بچپن کی زندگی، جوانی کی زندگی، یہ ایسا آپ نے وہ لفظ کہا تھا کہ ٹروتھفلنس، سچائی کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح اسٹیبلش کیا ہے، اس طرح اسٹیبلش کیا ہے کہ جب صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہو کے آپ اعلان نبوت فرماتے ہیں تو تمام کفار نے ایک زبان کہا تھا کہ ما جربنا علیک صدقا، کہ ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ کہتے ہوئے پایا ہی نہیں، ہمیشہ سچ کہتے ہوئے پایا ہے، اور ٹرسٹ ایسا بلڈ کیا تھا کہ دشمن بھی امانتیں آپ کے پاس لا کے رکھا کرتے تھے۔ ہجرت کا موقع آپ کو پتہ ہے کہ حضرت علی کو اسی لیے وہاں پہ چھوڑا گیا تھا تاکہ آپ امانتیں واپس کر کے واپس مدینہ شریف تشریف لائیں۔ تو اس طرح کا ٹرسٹ، اس طرح کا ٹروتھفلنس جب اسٹیبلش کیا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے، تب یہ جو بچپن، جوانی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہے، یہ اعلان نبوت کے پہلے کی زندگی ہے، جو کہ نبوت کے لیے ایک تمہید بنی، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ نبوت کے لیے ایک دلیل بنی۔ اور جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو کہ لا الہ الا اللہ کامیاب ہو جاؤ گے، تو کفاران قریش سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ وہ شخص جس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا وہ خدا کے حوالے سے کیسے جھوٹ بول سکتا ہے۔ اللہ تو یہ کردار تھا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کہ آپ نے جھوٹ، فریب، ظلم کو صداقت و دیانت و عادل میں تبدیل کر کے رکھ دیا، اور ایک ریولوشن، ایک انقلاب عرب میں برپا کر دیا۔ ماشاءاللہ حضرت قبلہ، مجھے پتہ ہے کہ جو سوالات ہیں وہ تو بہت وقت درکار ہے ان کے لیے، مگر سے یہ معلوم ہے ہم اختصار سے کام لے رہے ہیں۔ ایک واقعہ ایسا بھی ہوا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا نکاح جو ہے بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتا ہے، میں مخاطب ہوں مولانا ابراہیم شامی سے کہ حضرت ہمیں یہ بتائیں کہ جب بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کا پیغام یہ کس انداز میں کیا گیا، اور اس رشتے کی اہمیت اس وقت، کیونکہ اعلان نبوت تو نہیں ہے ابھی، تو اس وقت اس کا مقام کیا تھا، اس کی اہمیت کیا رہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین، اما بعد۔ آپ نے بڑا بہترین سوال کیا سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے۔ نبی کریم علیہ السلام کی حیات مبارکہ کی جب بات کرتے ہیں تو خاص کر سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی حیات مبارکہ کو ہم سکپ نہیں کر سکتے۔ ان کے ساتھ جو تعلق رہا آپ علیہ السلام کا، بڑا گہرا تعلق، اور اس کا بڑا بہترین اثر بھی رہا، قائم رہا آپ علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں۔ تو وہ اس طرح آپ نے کہا کہ کس انداز میں جو نکاح کا پیغام دیا گیا، تو اس سے پہلے ہمیں یہ چیز جاننی ہوگی کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی اپنی حیات طیبہ اگر اختصار کے ساتھ ہم دیکھیں، اس سے پہلے ان کی 2 دفعہ شادی ہو چکی تھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی، اور اب
اس دفعہ باقاعدہ انہیں کسی اور کے ساتھ نکاح کرنے کا، شادی کرنے کا ارادہ نہیں تھا۔ کچھ سیرت کی کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے سیرت نگاروں نے کہ ایک مرتبہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنی سہیلیوں کے ساتھ ایک دفعہ تشریف فرما تھیں، گفتگو میں مشغول تھیں۔ ایک یہودی شخص آیا اور اس نے کہا کہ اس امت کا نبی پیدا ہونے والا ہے یا پیدا ہو چکا ہے، تو جو تم خواتین میں سے کہا تم عورتوں میں سے جو بھی اس نبی کو پائے، اگر اس کی ازدواجی زندگی میں ان کے ساتھ تعلق جوڑ سکے تو یہ بڑی خوش نصیبی ہوگی اس عورت کے لیے۔ اس یہودی نے کہا، کیونکہ یہودیوں کے پاس اس بات کا علم تھا اپنی آسمانی کتابوں کے ذریعے کہ آپ علیہ السلام یقیناً تشریف لانے والے ہیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ جتنی بھی خواتین تھیں سب نے اس یہودی کو پتھر مارنے شروع کر دیے، اس یہودی کو پتھر مارنے شروع کر دیے، اور پھر برا بلا کہنے لگی سوائے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے، یہ بھی موجود۔ تو انہوں نے یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لی اور یہ ہدف رکھا کہ جب کبھی مجھے موقع ملا تو کائنات کے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ازدواجی زندگی میں اپنے آپ کو بندھنے کی کوشش کروں۔ سبحان اللہ۔ اب سیدہ ابو طالب، نبی کریم علیہ السلام کے چچا جناب ابو طالب، کہا جاتا ہے کچھ روایات کے مطابق انہوں نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے یہ کہا، اور بعض روایت میں ہے کہ چونکہ آپ علیہ السلام کی ابھی آپ نے سنا صدق، امانت داری اور یہ تمام کی تمام وہ خوبیاں جسے ہر انسان میں انسان کوشش کرتا ہے کہ اپنے آپ میں بھی پائے اور دوسروں میں بھی دیکھے، تبھی اس کے ساتھ گہرا تعلق رکھنے کا انسان سوچتا ہے۔ یہ چونکہ یہ خوبیاں مشہور ہو چکی تھی آپ علیہ السلام کے بارے میں، تو باہر کیف یہ ڈیل طے ہوئی، یہ معاملہ طے پایا کہ نبی کریم علیہ السلام کو دگنا اجر، یعنی دگنا عام طور پر جتنا وہ دیا کرتی تھی لوگوں کو ان کے مال کے تجارت بیچنے کے لیے، تو نبی کریم علیہ السلام کو اس سے دگنا دیں گی، اس پر کہ وہ آپ علیہ السلام بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہ کا سامان لے جائیں اور ان کو بیچیں، اور اسی کے ساتھ پیش نظر کچھ اور چیزیں بھی تھیں۔ تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ جیسے ہی آپ علیہ السلام کو یہ آفر پیش کیا، آپ علیہ السلام نے قبول فرمایا اور میسرہ غلام کے ساتھ مال لے کر گئے۔ راستے میں کئی سارے واقعات پیش آئے جن کو میں اختصار کے پیش نظر کوشش کروں گا ان سے درگزر کرنے کی۔ تو وہ میسرہ غلام نوٹ کرتا رہا، وہ اسی بات کی طرف دھیان دیتا رہا کہ یہ شخص، یہ نوجوان کوئی معمولی نوجوان نہیں تھا۔ کچھ ایسے واقعات پیش آئے کہ جب انہوں نے میسرہ نے اس بات کا اندازہ بخوبی لگایا کہ یقیناً یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، کوئی بڑی اونچی والی شخصیت، اونچی شان والی شخصیت ہے۔ آپ علیہ السلام سفر مبارک سے واپس آئے، تجارت دگنا بہت ہی زیادہ منافع ہوا اس سفر میں۔ اب نبی کریم علیہ السلام کی یہ خوبی، آپ علیہ السلام جب تشریف لائے دگنا منافع بھی ہوا، اور میسرہ نے بھی اپنے واقعات بتائے جو انہوں نے دیکھے تھے سفر کے دوران آپ علیہ السلام کے حوالے سے، اخلاقی خوبیاں، جس طرح آپ علیہ السلام کا اٹھنا بیٹھنے کا انداز، گفتگو کا انداز وغیرہ۔ تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو آپ علیہ السلام اور بھانے لگ گئے، اچھے لگے۔ تو اس وقت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ایک روایت کے مطابق جو کہ زیادہ مناسب لگتی ہے، علماء جو سیرت نگار ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ان کے کہاں ایک سہیلی تھی، ان کی کزن نفیسہ اس کا نام، نفیسہ بنت امنیہ یا نفیسہ بنت امیہ، یہ دونوں لفظ کہا جاتے ہیں۔ ان سے کہا کہ کسی طرح، اب میں ظاہر ہے خود رشتے کرنا چاہتی ہوں، خود تو بات نہیں کر پاؤں گی، تو کسی طرح اگر آپ بات بڑھائیں، جی ذریعہ۔ اب سیدہ نفیسہ، انہوں نے چونکہ یہ صحابیہ ہیں، نفیسہ یہ صحابیہ ہیں، تو انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کے پاس آ کر اس انداز میں گفتگو کی کہ اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ 25 سال کی عمر علیہ السلام، آپ کیوں نہیں شادی کر لیتے؟ تو انہوں نے کہا کہ شادی اس وقت علیہ السلام اس طرف ابھی توجہ نہیں دی تھی علیہ السلام نے۔ تو کہا کہ ظاہر ابھی میں نے زندگی میں قدم رکھا ہے تو کچھ کمانا ہے اور خاندان دیکھنا، گھرانہ سب دیکھنا ہے، ابو طالب کی نگرانی۔ تو کہا کہ اگر کوئی ایسا رشتہ مل جائے، یہ بات چلا رہی ہیں، کوئی ایسا رشتہ مل جائے کہ جس میں قدر و منزلت بھی ہو، جاہ و جلال بھی ہو، مال بھی ہو، یہ سب چیزیں، پاکیزگی بھی ہو، پاک دامنی بھی ہو،
اگر یہ سب چیزیں اکٹھی ہو جائیں تو پھر آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا اچھی چیز ہے، ہونی چاہیے. تو فرمایا لیکن یہ بتاؤ کہ تمہاری مراد کیا ہے، کس کے بارے میں گفتگو کر رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میری مراد بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہ ہے. اللہ تو آپ علیہ السلام نے اس وقت اس بات کو پسند فرمایا، اور جیسے آپ علیہ السلام پسند فرمایا تو انہوں نے کیا کیا کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ ان کو یہ پیغام پہنچایا، اور آپ علیہ السلام نے اپنے چچا جناب ابو طالب کو اس بات کی خبر دی. جب رشتہ طے پانے لگا، جناب ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا، جناب ابو طالب نے. اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے چونکہ والد بہت پہلے وفات پا چکے تھے، تو ان کے چچا اس وقت موجود تھے، انہی کے ذریعے وہ رشتے کی بات مزید آگے بڑھی. جب سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے چچا جان سے آپ علیہ السلام کے چچا جناب ابو طالب نے کہا کہ اس نوجوان کو رغبت ہے آپ کی بھتیجی خدیجہ میں، تو آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ تو انہوں نے بڑا بہترین جملہ کہا جو کہ عرب میں کہاوت کے طور پر مشہور ہے کہ هذا الفحل لا يخدع انفه، کہ اس طرح کے نوجوان کو کبھی ٹھکرایا نہیں جاتا. اللہ اکبر. تو یہ آپ علیہ السلام کے اس وقت. پھر اس کی اہمیت اگر دیکھیں، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ہر طرح کی کوشش کی، بھرپور کوشش کی زندگی بھر، کہ بہترین انداز میں سپورٹ کیا آپ علیہ السلام، بہترین انداز میں، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ دایاں بازو بننا. آپ علیہ السلام کی ہر طرح کی مدد فرمائی، معاونت، مالی طور پر بھی، معنوی طور پر بھی. جی 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 بالکل. اور یہ چونکہ وقت بڑا مختصر ہے، آخری بات جو کہوں گا، خاص کر ہماری بہنوں کے لیے جو اس وقت ہیں، جو ہمیں دیکھ رہی ہیں، سن رہی ہیں، ان کے لیے سب سے ایک عظیم ان کا قربانی دینا. انہوں نے اپنا مال، اپنی جان، ہر چیز اللہ کی راہ میں پیش کی، اپنے شوہر مبارک سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پیش کیا. اب ان کے قربانی دینا، پھر ان کا خلوص اپنے شوہر کے لیے بھی اور اپنے دین کے لیے بھی، اس کے ہاں ہمارے ہاں کمی پائی جاتی ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے بھی دیکھا بعد میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی حیات مبارکہ میں آپ علیہ وسلم کوئی اور نکاح نہیں فرمایا، لیکن جیسے ہی ان کا انتقال ہوا، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ دوسری ازواج مطہرات دیکھتی تھیں کہ نبی کریم علیہ السلام ہمیشہ خدیجہ 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 فرمایا کرتے تھے، ہمیشہ انہیں یاد کرواتے. ایک رول ماڈل بن گئی. جی، وہ ہماری خواتین، ہماری بہنوں، ہماری ماؤں، بیٹیوں کے لیے بہترین مثال ہیں. تو انہوں نے نبی کریم علیہ السلام جب یہ زیادہ اس چیز کا کثرت سے تذکرہ فرماتے، خدیجہ خدیجہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کئی مرتبہ فرمایا، عرض کی یا رسول اللہ، کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو خدیجہ کے بدلے اللہ نے کچھ اور بہتر عطا فرما دیا؟ ان کی مراد اپنے آپ تھی. آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، خدیجہ کا کوئی عمل بدل نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. بالیقین حضرت غبران، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام سراخوں پر الحمدللہ، اور آپ کی جو قربانیاں ہیں کہہ لیجیے اسلام کے لیے، وہ تو ہے ہی الحمدللہ. بس جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہر ایک پل آقا کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات جو ہے، ہر پل، ہر سیکنڈ، ہر لمحہ، وہ تو اس میں مذاکرات کی ضرورت ہے. بہرکیف ناظرین، ہم آپ کو بتانا مناسب سمجھتے ہیں کہ جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے مبارک موقع پر ہم آپ کو پیش کر رہے ہیں آج جو خاص پروگرام، وہ ہے کاروان حیات محمد صلی اللہ تعالی وسلم. ابھی تک اس کا پہلا حصہ آپ نے دیکھا اور آپ نے سماعت کی. اس کے دوسرے حصے کی طرف ہم بڑھتے ہیں، جہاں پر نزول وحی سے ہم آغاز کریں گے. اس وقت عموماً نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی عمر 40 سال کی ہے، اور اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے، گویا کہ اعلان نبوت. اور یہ وہ وقت ہے جب ایک طرح سے کائنات، پوری کائنات کی تقدیر بدل جاتی ہے. میں مخاطب ہوں مولانا حسین صاحب سے کہ نزول وحی کے بعد اسلام کو پھیلانے کے لیے اسلام کا جو ابتدائی مرحلہ تھا، جو زمانہ تھا، وہ کیسا تھا؟ قریبی اصحاب کو آپ نے کس طرح، کس حکمت سے، کس طرح آپ نے دین کی طرف آپ نے راغب کیا؟ جی، بڑا پیارا سوال ہے آپ کا. میں اپنے ناظرین سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اس سوال کو پھر تاریخی موضوع میں نہ دیکھیں، بلکہ اس سے سبق حاصل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ نزول وحی کا جو ابتدائی مرحلہ تھا
وہ بہت ہی نازک، بہت ہی سینسیبل اور بہت ہی اہم تھا، بیکاز اٹ واز اے نیو مومنٹ فار کفار، جو کہ صدیوں سے جمی ہوئی تاریکی میں ایک نور کی کرن لے کے آ رہی تھی۔ سو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو یہ پیغام پہنچایا، چونکہ جو فاؤنڈیشن ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے، اسٹرانگ فاؤنڈیشن کو اسٹیبلش کرنا تھا، کیونکہ جب بنیادیں مضبوط ہوتی ہیں تب تحریک کے اندر ایک جان پیدا ہوتی ہے۔ رب کریم کا فرمان بھی تھا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو تبلیغ کا جو سلسلہ شروع ہوا، اس کا دائرۂ کار اپنے اعزا و اقارب تھے شروع میں، بیکاز ایوری بگ چینج مسٹ بگن ایٹ ہوم، تو ہمارے گھروں سے شروعات ہونی چاہیے تبلیغ کی۔ پھر سب سے پہلے سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ اسلام لاتی ہیں، چونکہ آپ نے ایک مدت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گزاری تھی، آپ کے کردار کو جانتی تھی، آپ کے اخلاق کو جانتی تھی، اور نزول وحی کا جو معاملہ ہوا غار حرا میں، ڈیٹیلز آپ جانتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ واقعہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ریلیٹ کیا تو آپ نے فرمایا دیکھیں کس طرح کی وہ خاتون تھیں اور کس طرح آپ نے یہ ازدواجی زندگی کے حقوق ادا کیے ہیں۔ فرمایا کاللہ واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، ایسی کون سی زوجہ ہوگی جو اس طرح تسلی دے رہی ہوگی؟ اور فرمایا کہ آپ فکر نہ کریں، اللہ کی قسم اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں فرمائے گا۔ اور آپ نے جو بنیادیں فراہم کی وہ کیا ہیں؟ وہ ایک سبق ہیں کہ آپ رشتہ داریاں نبھاتے ہیں، آپ کمزوروں کا سہارا بنتے ہیں، آپ محروموں کو عطا فرماتے ہیں، آپ مہمانوں کا خیال رکھتے ہیں، اور آپ معاون ہوتے ہیں حق کے کاموں میں۔ گویا کہ یہ سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی تسلی تھی، ایٹ دا سیم ٹائم اٹ واز دا مورل کریڈیبلٹی دیٹ میڈ پیپل ٹرسٹ دا میسیج۔ پھر اس کے بعد سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، جو کہ ابھی اپنے بچپنے سے نکل کے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ رہے ہیں، وہ اسلام قبول کرتے ہیں۔ اور یہ بھی ایک میسیج ہے ہمارے لیے کہ آلویز یوتھ آر دا انجن آف چینج۔ پھر اس کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ اسلام لاتے ہیں، معطر شخصیت، ایسی بارعب شخصیت کہ عرب کے اندر ان کی ایک ڈگنیٹی تھی۔ جب وہ اسلام قبول کرتے ہیں تو پھر آپ کی کوشش سے سیدنا عثمان، سیدنا زبیر، سیدنا عبد الرحمن بن عوف، سیدنا سعد بن ابی وقاص، سیدنا طلحہ، یہ بااثر شخصیات یہ اسلام قبول کرتی ہیں۔ تو یہاں بھی ہمارے لیے ایک میسیج ہے کہ ہم بااثر شخصیات کے ذریعے لوگوں تک اپنی بات کو پہنچا سکتے ہیں۔ اب ایک جو دوسرا اس کا حصہ تھا کہ حکمت عملی کیا تھی، یہ بھی بہت ضروری ہے آج کے اس دور میں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو حکمت عملی تھی، جو اسٹریٹجی تھی، وہ آپ انفرادی طور پہ شروع میں تبلیغ فرماتے، میں نے کہا بہت سینسیبل معاملہ تھا، انفرادی گفتگو فرماتے، وی کین سے دیٹ اٹ واز ہائیلی پرسنلائز میتھڈ آف دعوہ۔ پھر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو یہ تبلیغ ہوئی، پھر جو اسلام کے شروعاتی فالوورز تھے، میں آپ کو بتاتا یہ سب کمزور تھے، سلیوری کی زندگی گزار رہے تھے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو قریش نے جو اذیتیں دیں اس کو تو ہم بیان بھی نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ان کا جو نعرہ احد احد کا جو نعرہ وہ لگانا انہوں نے شروع کیا، وہ وہاں سے لے کے تا قیامت تک بچتا رہے گا۔ پھر اس کے بعد میں یہ ہوا کہ سیدنا صہیب، سیدنا خباب، یہ تمام سلیوری کی زندگی گزار رہے تھے، یہ تمام اسلام لاتے ہیں اور ان کی عزت میں چار چاند لگ جاتے ہیں۔ سو اٹ شوز، اٹ ڈیمونسٹریٹ that اسلام always it gives the dignity to the oppressed and اسلام always think about the marginalized۔ تو یہی وجہ تھی۔ اور امپیکٹ کیا ہوا؟ آپ قریش، اہلیان قریش کے کفار قریش میں ایک تہلکہ سمجھ گیا، وہ لوگ جو بے وقار تھے، بے عزت تھے، ظاہری طور پہ جن کی کوئی ویلیو نہیں تھی،
وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دامن سے وابستہ ہوتے ہیں. وہ بلال جو کچھ دنوں پہلے جن کی کوئی ویلیو نہیں تھی عرب میں، آج کعبہ ان کے قدم چوم رہا ہے اور وہ نغمہ توحید گا رہے ہیں کعبے کے اوپر کھڑے ہو کر. اللہ تو اسلام آلویز ایمپاورز دا مارجنلائزڈ. اسلام نے ہمیشہ مظلوم کی عزت افزائی کی ہے، اور یہ طریقہ کار تھا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے کردار، اپنے اخلاق، اپنی اسٹریٹجی سے انہوں نے ایک آئیڈیل اسلامک سویلائزیشن کو اسٹیبلش کیا ہے مدینۃ المنورہ میں اور مکۃ المعظمہ میں. یقیناً اب ظاہر سی بات ہے جب اعلان نبوت جب ہوئی تو ظاہر سی بات ہے اس کے خلاف آوازیں بھی اٹھیں، احتجاج بھی ہوئے. تو میں مولانا شامی سے پوچھنا چاہوں گا کہ مشرکین مکہ کے رد عمل، ان کا ریاکشن اور مسلمانوں پر ہونے والے جو مظالم ہیں، بالخصوص طائف کے سفر میں جو پیش آئے ہیں، جو تکالیف پیش آئی ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے کس طرح ان کو صبر و استقامت سے ان کا سامنا کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں صبر کا جو مظاہرہ فرمایا، وہ اس کی مثال کہیں نہیں ملتی. تاریخ انسانیت میں اس جیسے صبر کی مثال کہیں نہیں ملتی. اللہ اکبر. آپ نے مشرکین مکہ کا بھی تذکرہ کیا، فتح مکہ وغیرہ کا بھی تذکرہ، اور سفر طائف. سفر طائف ہر ایک کو ذکر کرنا یقیناً ناممکن ہوگا. نبی کریم علیہ السلام جب اپنے غلاموں کو دیکھتے ہیں، کسی بھی غلام کو کسی تکلیف سے گزر رہا ہے، یہ خود نبی کریم علیہ السلام کے لیے تکلیف کا باعث بنتا ہے. قرآن کریم میں نبی کریم علیہ السلام کی جہاں خوبیاں، دوسری خوبیاں بیان فرمائی ہیں، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک اس خوبی کا بھی تذکرہ فرمایا. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، یہ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. تو یہ جو جملہ ہے عزیز علیہ ما عنتم، کہ تمہیں جب کسی مشقت تکلیف کا سامنا ہوتا ہے تو وہ بھی میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر بڑا گراں قدر گزرتا ہے. اللہ. نبی کریم علیہ السلام اگر بالفرض انہیں ذاتی طور پر کسی طرح کے ظلم کا سامنا نہ بھی کرنا پڑتا، تب بھی یہی کافی تھا آپ کے لیے کہ نبی کریم علیہ السلام کسی امتی کی تکلیف کو برداشت نہیں فرماتے. سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کیا نے، سیدنا خباب بن ارت بڑے مشہور صحابی ہیں، ان کا تذکرہ، جو شروع میں ابتدائی طور پر رد عمل پیش آیا کہ ابو لہب نے جو کلمات استعمال کیے، شاید میں اس کا ترجمہ نہیں کر پاؤں، لیکن سورۃ اللہب کی آیت پڑھوں گا، ناظرین خود ہی اس سے ترجمہ کا اندازہ لگا پائیں گے کہ نبی کریم علیہ السلام نے جب پہاڑی پر چڑھ کر اعلان فرمانے لگے کہ لوگوں، میں تمہیں اپنے رب کے وحدانیت پر ایمان لانے کا بنانے اور اس کی دعوت دینے والا بنا کر بھیجا گیا، اور یاد رکھنا اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو بڑے سخت عذاب کا ڈر سنانے والا بنا کر مجھے بھیجا گیا. اب یہ جو گفتگو فرمائی اختصار کے ساتھ، ابو لہب نے معاذ اللہ ایک جملہ کہا، تب لک الہذا جمعتنا، کہ تمہارے لیے تب ہو، کیا اس بات کے لیے تم نے ہمیں اکٹھا کیا تھا؟ اب علیہ السلام نے اس سے پہلے جو بیک گراؤنڈ باندھا وہ سب جانتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے کوئی لشکر ایسا ہے جو تم حملہ کرنے والا ہے، تو سب نے کہا یقیناً ہم نے ہمیشہ آپ کو سچ فرماتے ہوئے دیکھا ہے، اللہ. اور پوری زندگی علیہ السلام کی گواہ ہے اس پر. جی جی. تو ابو لہب نے جملہ کہا، اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، قرآن کریم کی اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں، برباد ہو جائیں، اور وہ برباد ہو چکا. یہ جو لفظ ہے یہ اس نے معاذ اللہ حضور کے لیے استعمال کیا. میں شاید جرات نہ کر سکوں ان کا ترجمہ کرنے، لیکن یہ الفاظ اس نے نبی کریم علیہ السلام کے لیے اس نے الفاظ استعمال کیے. اللہ تعالیٰ کو یہ الفاظ اتنے ناگوار گزرے کہ آپ علیہ السلام کے دفاع میں اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ قیامت تک تلاوت کی جانے والی اس مقدس کتاب قرآن کریم میں اس کا جواب اس انداز میں پیش فرمایا کہ سورہ لہب میں ابو لہب کو اس طرح پکارا کہ تبت، تو نے میرے محبوب کے لیے اس طرح کہا تو خود برباد ہو چکا. طائف کے موقع پر دیکھیں آپ علیہ السلام کو جن تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، یقین کریں اگر آپ سیرت کتابیں پڑھیں، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی مسلمان ان واقعات کو اپنی آنکھوں سے آنسو نکالے بغیر پڑھ سکتا ہے. طائف کے موقع پر آپ علیہ السلام کے پر جو پتھر برسائے گئے، اس قدر برسائے گئے، اتنی تکلیف ہوئی کہ آپ علیہ السلام کے گھٹنے مبارک اور پاؤں مبارک سے
خون بہنے لگے، اور پھر انہوں نے اپنے پاگلوں کو، بچوں کو آپ علیہ السلام کے پیچھے لگایا. وہ آوازیں کس رہے ہیں. کائنات کی وہ شخصیت جس نے نبیوں کی امامت فرمانی ہے وہ صبر فرما رہے ہیں. اگر وہ چاہتے بدعا فرمائے تھے، دعا عبادت فرماتے تھے، تو اس وقت طائف کا کیا ہوتا؟ کر سکتے تھے. نبی کریم علیہ السلام کے پاس اللہ نے فرشتہ بھیجا، پہاڑوں کا فرشتہ، کہ اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بس صرف مجھے حکم دیں، دونوں پہاڑوں کے درمیان انہیں ریزہ ریزہ کر ڈالوں گا. آپ علیہ السلام فرمایا نہیں، فرمایا اس لیے کہ لعل اللہ یخرج من اصلابہم من یوحد اللہ ویعبدونہ ولا یشرکون بہ شیئا. نہیں، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ انہی کی نسل سے کچھ ایسے لوگ پیدا فرمائے گا جو اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھنے والے ہوں گے، اللہ اکبر. اسی کی عبادت کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. اب یہ جیسے ہی آپ علیہ السلام اس منظر سے گزرتے ہیں کہ جب آپ علیہ السلام کی جسم مبارک سے خون بہہ رہا ہے، عتبہ بن ربیعہ اس کے باغ میں داخل ہوتے ہیں. اس نے کچھ نرم دلی کا مظاہرہ کیا، آپ علیہ السلام کو جگہ دی بیٹھنے کے لیے. تو وہاں پر آپ علیہ السلام نے ایک دعا فرمائی. اس دعا کا صرف ایک ہی چھوٹا سا جملہ وہ ذکر کروں گا، کہ لمبی دعا ہے اور یہ ہم سب کے لیے سبق ہے، اس لیے ذکر کرنا چاہتا ہوں. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا اللہ اللہم ان لم یکن بک علی غضب فلا ابالی. یا اللہ یہ جتنی تکلیف ہے نا سب برداشت کر سکتا ہوں، بس تیرا غضب مجھ پر نہ ہو، بس تو ناراض نہ ہو بس. یا اللہ اگر تیرا غضب ہو تو پھر مشکل ہے. ایز لانگ ایز یو آر ہیپی، یا اللہ جب تک تو مجھ سے راضی ہے میں ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتا، فلا ابالی، میں پرواہ نہیں کرتا. اس کے باوجود آپ علیہ السلام نے جو فرشتہ تھا اسے بھی حکم نہیں دیا، تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے قدرت دی، اس کے باوجود معاف فرما دیا. اس کائنات میں اس کی مثال کہیں نہیں ملتی. یہاں پر ایک بڑی قابل غور بات جو کہ میں ناظرین سے کرنا چاہوں گا حضرت کی اجازت سے، تو وہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جہاں توحید اور رسالت لے کر آئے، توحید کا پیغام عام کیا، تو آپ علیہ السلام صرف یہی ذمہ داری نہیں تھی، بلکہ کئی سارے احکام ان کی عملی تطبیق آپ علیہ السلام نے ظاہر فرمائی. مثال کے طور پر نماز پڑھتے ہیں، ایک بڑی اہم ترین عبادت. آپ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم نے مجھے دیکھا نماز پڑھتے ہوئے. حج کی بات آئی، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خذوا عنی مناسککم، کہ مجھ سے اپنے احکام لو، یعنی مجھ سے سیکھو حج کے احکام. تو علماء نے یہاں پر ایک بڑی بہترین بات کہی، سیرت نگاروں نے، کہ جہاں آپ علیہ السلام ہمیں نماز سکھانے کے لیے تشریف لائے، حج سکھایا آپ علیہ السلام نے، دوسری عبادتیں سکھائی، اسی طرح گویا کے لسان حال سے، زبان حال سے گویا کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ صبر بھی اسی طرح کرو جس طرح تم نے مجھے صبر کرتے ہوئے دیکھا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. بالیقین ہم اس سیگمنٹ کو ہم اختتام کر رہے ہیں، جیسے کہ اس دوسرے حصے کو اختتام کریں گے ایک بہت اہم واقعے کے ساتھ، اور وہ ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم. بالیقین آپ متفق ہوں گے کہ ایک ایسا واقعہ ہے اسلام میں جس نے بہت سارے بند دروازوں کو کھولا ہے. انسان کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. اور میں چاہوں گا کہ میں مخاطب ہوں مولانا حسین صاحب سے، ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں تاکہ ہم اس سیگمنٹ کو ختم کریں کہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی پیغام کیا ہے اور ہجرت کا فیصلہ کن حالات میں ہوا. تو آیت مبارکہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت مبارکہ میں بغیر اس کی تلاوت کیے ہوئے ڈائریکٹ ترجمہ آپ کے سامنے پیش کروں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف، جس کی ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں، اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. تو معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک جو آپ نے روحانی پیغام مجھ سے پوچھا، تو یہ سمجھنا ضروری ہے ناظرین کو، اسپیشلی میں بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی صرف جسمانی سفر نہیں تھا، بلکہ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا سے ایک سبق ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے عجائب، اپنے غرائب، اپنی قدرت کا مشاہدہ کروانا چاہتا تھا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو. اور ایک چھوٹا سا پیغام ہمارے لیے یہ ہے کہ ایمان جو ہے وہ ایمان کہ زمینی حقیقت کا نام نہیں ہے، بلکہ ہمارا ایمان جو ہے وہ ہیونلی ویژن ہے.
کہ ہر انسان کو صرف اپنی جو نگاہوں کی حدیں ہیں وہ صرف دنیا تک محدود نہ رکھیں، بلکہ روحانی پرواز، روحانی بلندیوں میں پرواز کرنے کا بھی ایک عزم رکھیں، ایک حوصلہ رکھیں۔ یہ ایک پیغام ہے معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ساتھ ہی ساتھ زیادہ ڈیٹیل میں نہ جاتے ہوئے میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں کا جو تحفہ تھا وہ نماز۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا فرضت علی الصلاۃ خمسا حتی لم ازل ارجع الی ربی حتی جعلها خمسا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز 50 ٹائم کی فرض کی گئی، پھر تخفیف ہوتے ہوتے 5 وقت کی ہو گئی۔ تو ناظرین کو میں یہ بھی عرض کروں گا کہ نماز کو ہلکے میں نہ لیں، یہ ایک آسمانی تحفہ ہے، اینڈ اٹس اے پرائم کی فار دا اسپریچول ایلیویشن۔ اور دوسرا جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ ایمان بالغیب، فیتھ بیونڈ دا لاجک، بیونڈ دا سینسز، کہ ہمیں صرف ان چیزوں پہ ایمان نہیں لانا ہے جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، بلکہ ان چیزوں پہ بھی ایمان لانا ہے جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہیں اور ہم نے اس کا مشاہدہ نہیں کیا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا کہ ان کان قال فقد صدق، کہ اگر میرے حبیب نے یہ کہا ہے تو سچ کہا ہے، وہ یہی صدیقیت کا تقاضا بھی تھا۔ ایک تیسرا پیغام معراج کے حوالے سے، پیغام امید۔ کانٹیکسٹ دیکھیں آپ، بیک گراؤنڈ دیکھیں تھوڑا سا، کیوں یہ معراج کا واقعہ۔ حضرت نے فرمایا طائف کے جو معاملات تھے، مکہ کے جو ظلم و ستم تھا، طائف کی جو اذیتیں تھیں، اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کا سفر کروایا۔ تو بھی یہ بھی ایک ہمارے لیے میسج ہے کہ ایوری سنگل اسٹرائیو اینڈ اسٹرگل فار دا ریلیجن اٹس اے بگننگ آف اسپریچول ایلیویشن۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ول ریز یور رینک ان دا کورٹ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر۔ تو یہ چیز یاد رکھیں۔ چلیے اب ہم زیادہ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے ہجرت کے ایشو پہ آتے ہیں۔ ہجرت کا جو معاملہ ہے، آپ دیکھیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکے میں اذیتیں سہ رہے ہیں، تمام صحابہ مصیبتوں سے گزر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں کفار نے نہ صرف یہ کہ انکار کیا، بلکہ رب کریم ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کہ کافروں نے انکار کیا، پھر انہوں نے سازشیں رچیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو قید کر دیا جائے، یا معاذ اللہ شہید کر دیا جائے، یا نکال دیا جائے۔ پھر اس کے بعد یہ لوگ اپنی سازشیں رچ رہے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی تدبیر فرما رہا تھا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہترین تدبیر فرمانے والا ہے۔ تو آیت مبارکہ ظاہر کرتی ہے، ہمیں ایک سبق دیتی ہے کہ ہجرت کا جو انسیڈنٹ when it took place, it was not merely a migration, it was actually یہ انسانی سازشوں کے مقابلے میں ڈیوائن اسٹریٹجی تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ کے 2 قبیلے تھے، اوس و خزرج، انہوں نے بیعت عقبہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حمایت کا اعلان کر دیا، تو یہ آغاز تھا ہجرت کا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان شارٹ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار ثور میں 3 دن قیام فرمایا۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا صاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب اس نے اپنے صاحب سے، یعنی کہ صحابیت پہ بھی دلیل قائم ہو گئی، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرمایا کہ اپنے دوست سے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، ڈرو نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو غور کریں، لا تحزن ان اللہ معنا، وظیفہ کر لیں اس کا، کیونکہ ڈیوائن کمپینین شپ ہی اصل طاقت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، ہمیشہ زندگی کے ہر موڑ میں۔ پھر اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت فرماتے ہیں، پھر مدینے کے بچے طلع البدر علینا کے نغموں کے ساتھ اس کا استقبال کرتے ہیں۔ تو یہ صرف ایک استقبال نہیں تھا، اٹ واز اے نیو چیپٹر آف اسلامک ریولیوشن، اسلامک سویلائزیشن۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، چونکہ ہجرت کے ابھی بہت لمبے واقعات ہیں، میں ڈیٹیل میں نہ جاؤں، پیغام پہ آ جاتا ہوں۔ پیغام ہجرت کا پیغام یہ ہے کہ میں خاص پیغام آپ کو بتا رہا ہوں، ناظرین غور سے سنیں۔ when your principles are under threat, then the migration for your values, for your usul, it's not the escape but the courage. Allah. It's a courage. You have to. Then Allah subhanahu wa ta'ala will bring barakah and serenity in your life. You have to take the step. اب فائنلی میں اگر آپ کو بتاؤں تو اسلام کا جو نظام ہے نا، وہ اتنا متوازن ہے کہ ایک طرف یہاں پہ معراج کے حوالے سے
اسپریچول ایلیویشن ہے، اور دوسری طرف یہاں پہ ہجرت کے حوالے سے میں بتاؤں تو پریکٹیکل اسٹرگل ہے۔ ان دونوں کے توازن کا نام ہی اسلام ہے۔ تو آپ پریکٹیکل اسٹرگل کرتے رہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی جو روحانی ترقی ہے اس میں دن بدن روز بروز ترقی آپ کی ہوتی رہے گی انشاءاللہ العزیز۔ بہت خوب مولانا صاحب۔ ناظرین، ہم آپ کو بتا دیں کہ اس وقت آپ کاروان حیات محمد صلی اللہ تعالی وسلم سے منسوب جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے موقع پر پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ آخری حصہ ہمارا ہے مدینۃ المنورہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آقا کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینۃ المنورہ پہنچتے ہیں تو وہاں پر آز اسٹیٹ مین آپ نے کس طرح وہاں پر قانون رائج کیے، ایک طرح سے آپ نے ایک ڈیموکریسی آپ نے قائم کی، اور باوجود کہ وہاں پر بھی کہہ سکتے ہیں کہ بہت ساری ایسی چیزیں تھیں، خاص کر کے بھائی چارگی کو آپ نے کس طرح اس کو عروج پر پہنچایا۔ اور میں مخاطب ہوں اس بار ایک بار پھر مولانا حسین صاحب سے، نئی ریاست مدینہ کی تشکیل میں مسجد نبوی، مواقعات مدینہ اور میثاق مدینہ، ان تمام چیزوں کا کیا کردار رہا؟ آپ اگر ریاست مدینہ کی تشکیل دیکھیں تو 3 مین پلرز نظر آتے ہیں، المسجد النبوی، جی بالکل، المواخۃ بین المہاجرین والانصار، المیثاق المدنی۔ ہاں، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ شریف تشریف لائے تو سب سے پہلا کام آپ نے جو کیا تو وہ کنسٹرکشن تھا مسجد کا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں مسجد کی مرکزیت کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے فرمایا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، کہ وہ مسجد جس کی بنیاد ہی تقوی پہ رکھی گئی ہے زیادہ حقدار ہے کہ تم اس میں قیام کرو۔ اگرچہ یہ آیت مبارکہ مسجد قباء کے حوالے سے نازل ہوئی ہے، لیکن اس کے تمام اصول منطبق ہوتے ہیں، تمام اصول یہ پریکٹیکل اگر ہم دیکھیں تو مسجد نبوی کے حوالے سے بھی ثابت ہوتے ہیں۔ مسجد نبوی کا کردار کیا تھا؟ اب تھوڑا کردار دیکھ لیں مسجد نبوی کا، کہ مسجد نبوی تھی مرکز التعلیم، فرسٹ آف آل مرکز العبادہ، سیکنڈ مرکز التعلیم و تدریس، یہ ہب تھا ایجوکیشن کا، تھرڈ المرکز الشورى، یہ اسلامک پولیٹیکل کنسلٹیشن ہب تھا مشاورت کا، اینڈ دین مرکز العدل والقضاء، یہاں پہ فیصلے ہوا کرتے تھے۔ تو یہ جو سیگمنٹ ہے یہ ہمیں بتاتا ہے مسجد نبوی کا کہ اسلام واز نیور ایور، اسلام اینڈ دا سوسائٹی ور نیور ایور سپریٹ ان دا کانسیپٹ آف ریاست مدینہ، یہ دونوں ساتھ ساتھ چل رہے تھے، یعنی کہ سماجی، سیاسی اور روحانی یہ تینوں پلر جو ہیں وہ ایک ساتھ چل رہے تھے۔ یہ تو مسجد نبوی کا کردار ہو گیا تشکیل۔ سیکنڈ ہم آتے ہیں تھوڑا المواخۃ بین المہاجرین والانصار۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے فآخوا واللہ اخوین اخوین، اگر میں غلط نہیں ہوں، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے مہاجرین اور انصار تم لوگ ایک دوسرے کے بھائی بن جاؤ۔ جب آپ نے فرمایا پھر اس کے بعد میں جو فریٹرنیٹی ہے، یہ مواخات ہیں، بھائی چارگی ہے، کس طرح اسٹیبلش ہوئی ہے، اٹ واز اے یونیک ماڈل آف سوشل انٹیگریشن اینڈ سولیڈیرٹی، کسی مذہب میں نہیں ملے گا آپ کو، کہ مکے سے آنے والے مہاجرین کے لیے انصار نے اپنے دامن کو کھولا۔ بزنس تھے، شیئرز تھے تو شیئرز دے دیے، بزنس تھا تو بزنس دے دیا، گھر 2 تھے تو گھر دے دیا، ایک گھر تھا تو آدھا گھر نام پہ کر دیا، یعنی کہ ان کو مکے سے آنے والی مہاجرین کو پھر سے ایک مرتبہ آپ نے اپنے پیروں پہ کھڑا کر دیا۔ اس کی مثال پوری تاریخ انسانیت میں نہیں ملتی ہے، ایسی بھائی چارگی کی مثال، اس طرح ایک فقانتینیتی ہم جو کہتے ہیں ہماری لینگویج میں، انہوں نے اسٹیبلش کیا۔ تیسرا جو سوال تھا میثاق المدنی، بہت ضروری ہے، یہ تھا ایک کہہ لیں تو ریٹن کنسٹیٹیوشن، ایک تحریری آئین تھا، دنیا کا پہلا تحریری آئین تھا، جس میں اگر آپ امام طبری کو پڑھیں یا طبقات ابن سعد کو، ابن سیرت نگاروں کو پڑھیں، ابن ہشام کو پڑھیں، تو اس میں 47 دفعات تھے، 47 پروویژنس تھے۔ اس کے کچھ پروویژنس میں آپ کو بتاؤں کتنے پیارے ہیں، کہ پوری مسلم جو پورے مسلمان ہیں وہ ایک امہ ہے، ایک قوم ہے، چاہے ڈفرینٹ قبیلوں سے ہوں، ٹرائب سے ہوں، فیملی سے ہوں، کلر ڈفرینٹ ہوں، شہر سے ہوں، گاؤں سے ہوں، کسی بھی کنٹری سے ہوں،
کانسیپٹ پروویژن یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے تو ایک امت ہے. پھر دوسری جو دفعہ تھی، جو دوسرا پروویژن تھا وہ یہ تھا کہ یہودی اپنے دین پہ قائم رہتے ہوئے، کوئی جبر و زبردستی نہیں تھی، یہودی اپنے دین پر قائم رہتے ہوئے مدینہ شریف کے دفاع میں مسلمانوں کا ساتھ دیں گے. تیسرا، جان مال عزت و آبرو سب کی حفاظت، یہ مشترکہ حفاظت ہے. پھر اس آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رول آف لا قائم کیا کہ اگر کوئی ایک انڈیویجول کرائم کرتا ہے تو وہ مجرم ہوگا، پورا قبیلہ مجرم نہیں ہوگا. تو یہ اس طرح ریاست مدینہ کی تشکیل دی گئی. تو یہاں پہ ہمارے لیے کچھ پیغام ہیں کہ مساجد جو ہیں وہ صرف عبادت کا مرکز بن کے نہ رہ جائیں، بلکہ عبادت، مشاورت اور سماجی سوشل ریفارم وہاں پہ لایا جائے، تعلیم و تدریب کا مرکز بن جائے، پھر اس کے بعد روحانیت کا مرکز بن جائے، وہاں پہ اسپریچول ایلیویشن ہو، روحانیت میں بالیدگی پیدا ہو. یہ تمام چیزیں ہیں. دوسرا یہ کہ ہمیں بھی مواخات کی روح پیدا ہو. میں اہل موریشس کو اسپیشلی کہوں گا کہ مواخات کی روح پیدا کریں. یہ جو نسلی تفاخر عربوں میں تھا کہ میں اس فیملی سے ہوں، میں اس فیملی سے ہوں، میں اس فیملی سے ہوں، اگر آپ مسلمان ہیں تو مواخات کی روح کو پہچانیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر لا الہ الا اللہ کہنے والا ہے تمہارا بھائی ہے، چاہے وہ جس قبیلے سے ہو، جس ٹرائب سے ہو، جس فیملی سے ہو، اپنے اندر جذبہ پیدا کریں، چاہے وہ گاؤں کا ہو، شہر کا ہو، کہ اس کے اوپر ایثار کا جذبہ پیدا کریں، اسے اسٹیبلش کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ الٹا یہ کہ اسے آپ گرانے کی کوشش کرو کہ تم اس فیملی سے تعلق رکھتی ہو، ہم اس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں. یہ مواخات کی روح پیدا کریں. تیسری جو چیز ہے کہ رول آف لا کو اسٹیبلش کریں. یہی ریاست مدینہ کے بنیادی اصول ہیں، بنیادی پلرز میں سے ہیں. the soul. Yes, the soul, yes. بالکل. چاہے وہ غزوات ہی ہو یا فتح مکہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت نے اسلامی عسکری اور اخلاقی اصولوں کو کیسے عملی جامہ پہنایا؟ آپ نے قیادت کی بات کی کہ آپ علیہ السلام کی جو قیادی شخصیت ہے اس حوالے کے، یہ جو لیڈرشپ، نبی کریم علیہ السلام کی اگر حیات مبارکہ میں ہم غور کرتے ہیں تو ان مختلف غزوات کے موقعوں پر ہمیں یہ چیز واضح طور پر دیکھنے کو ملتی ہے کہ کچھ خوبیاں آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو ایسی عطا فرمائی کہ وہ ہم سب کے لیے بہترین مثال ہیں. آج کے قائدین، آج کے لیڈرز اگر ان تمام اصولوں کو اپنا لیں تو یقیناً اپنے اپنے ماتحت، چاہے وہ تنظیم ہو، کوئی ایسوسیشن ہو، کسی طرح کی بھی آرگنائزیشن ہو، کنٹری ہو، ہر جگہ ایک منفرد اور نایاب یونیک انقلاب برپا کر سکتے ہیں. نبی کریم علیہ السلام کی جب قیادی شخصیت کے حوالے سے دیکھیں کہ اسلامی لحاظ سے اسلامی اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ غزوات میں ایسا بھی ہوا، نماز کے اوقات جب آئے نماز تاخیر بھی ہوئی، ایسا بھی ہوا، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے اسی قیادی شخصیت، رول ماڈل، آپ علیہ السلام نے اسی حیثیت کا استعمال فرماتے ہوئے پھر بھی صحابہ کرام سب کو نماز پڑھنے کا حکم دیا. یہ ہمارے لیے بڑی بہترین بات ہے. آج کا مسلمان بغیر کسی مصروفیت کی بھی فرض نماز چھوڑ دیا کرتا ہے. آپ علیہ السلام نے ان حالات میں بھی، جنگی حالات میں بھی، نماز کو اسی طرح جس حضرت نے فرمایا کہ ہلکا نہ لیں، یہ آسمانی تحفہ ہے اللہ کی طرف سے. نبی کریم علیہ السلام کی جو عسکری خوبیاں ہیں اگر آپ دیکھیں تو آپ علیہ السلام میں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے خوبیوں کی جو صفات کا مجمع آپ علیہ السلام کو بنایا. وہ کس طرح؟ جب آپ علیہ السلام کی اس حیات مبارکہ کے پہلو کو ہم دیکھتے ہیں تو آپ علیہ السلام جب کسی غزوے کی طرف تشریف لے جاتے تو تمام کے تمام اسالیب، جو جنگ کے نئے نئے طریقے، وہ سب آپ علیہ السلام کو ازبر تھے، ان سب میں مہارت رکھتے تھے. جو وار اسٹریٹجی، جنگی معاملات، اس طرح کی تمام تدبیری معاملات، اس میں آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کمال کا علم اور مہارت عطا فرمائی تھی. ایک مثال غزوہ احد کے موقع پر دیکھتے ہیں. آپ علیہ السلام صحابہ کے درمیان یہ چیز دیکھی، کچھ نے کہا کہ مدینہ کے اندر ہو یا مدینہ سے باہر ہو. آپ علیہ السلام کی یہ رائے مبارک، یہ ایک عسکری مہارت تھی آپ علیہ السلام، اور اس کا اظہار فرمایا تو واقعی وہی مسلمانوں کے حق میں بہتر تھا کہ آپ علیہ السلام نے یہ فیصلہ فرمایا کہ احد، یہ جو جنگ ہے، یہ غزوہ مدینہ سے باہر ہوگا. پھر جو اسالیب ہیں ان کو جانیں گے. دیکھیں، اگرچہ مشورہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا تھا، لیکن
یہ ہمارے لیے پیغام کہ ایز لانگ ایز جب تک کوئی چیز ہمارے عقیدے سے نہیں ٹکراتی، ہمارے اسلامی اصولوں سے نہیں ٹکراتی، تو پھر کسی ایسی چیز کا استعمال کرنا یہ نامناسب نہیں ہوگا بلکہ انتہائی مناسب اور دانشمندی کا ثبوت ہے۔ غزوہ خندق، آپ علیہ السلام نے خندق کھدوائی مدینے میں، اور صرف خندق نہیں کھدوائی بلکہ آپ علیہ السلام خود بھی شامل رہے۔ یہ آپ کا اخلاق کہ آج کے قائدین یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ جو مساوات ہے قائم کرنا، قائد اور مقود، کہتے ہیں کہ جو لیڈرشپ کر رہا ہے، جو لیڈر ہے وہ، اور جس کی لیڈرشپ ہو رہی ہے، یہ لیڈر ہمیشہ یہ چیز بھول جاتے ہیں۔ آج کا لیڈر خود کچھ نہیں کرنا چاہتا، آج کے قائدین کے لیے سبق ہے۔ آپ علیہ السلام نے خود بھی ان کو ہر طرح سپورٹ فرمایا، اور بلکہ تمام کے تمام لشکروں، اسلامی لشکروں پر خود پہرا بھی دیتے، آپ خود واک کر کے تشریف لے جاتے، تمام معاملات کو دیکھتے۔ ہاں یقیناً حضرت ناظرین، ہم اپنے پروگرام کے آخر تک ہم پہنچ رہے ہیں۔ ایک آخری سوال ہے جو میں مولانا شامی دامت برکاتہ اللہ سے پوچھنا چاہوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج ادا کرتے ہیں 9 ذی الحجہ کو، آپ ایک ایسا خطاب دیتے ہیں جو رہتی دنیا تک بالیقین وہ خطاب ہمارے لیے ایک دستور ہے، ایک آئین ہے۔ میں چاہوں گا کہ وہاں سے بہت اختصار سے کے ساتھ کون سا وہ اخذ، یعنی کہ اس کا جو خاص پیغام ہے، آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ ماشاء اللہ، بڑا بہترین سوال کیا آپ نے، اور یہ نبی کریم علیہ السلام کا یہ جو خطبہ مبارکہ جی حجۃ الوداع کے موقع پر جو آپ علیہ السلام نے دیا تھا، یہ یقیناً صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ غیر مسلموں کے لیے بھی جی پوری انسانیت۔ بہترین مشعل راہ۔ جی اگر ان اصولوں کو اپنایا جائے تو ہمارے معاشرے میں ہر طرح کے امن و امان اور سکون کو دیکھا جا سکتا ہے، پایا جا سکتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے جو، اگر اختصار کے ساتھ کہوں، جو چیزیں پیش فرمائی، انہی چیزوں کی تربیت فرماتے رہے اس سے قبل۔ جی ایمان کے ساتھ، ایمان کے بعد اخلاقیات اگر ہم دیکھتے ہیں، آپ علیہ السلام نے جن چیزوں کی تربیت فرمائی، جن چیزوں کا درس دیا، اور عملی طور پر آپ علیہ السلام نے خود بھی اپنے آپ کو اس انداز میں پیش کیا کہ کسی کو ان اخلاق کو اپنانے میں کسی طرح پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو ان میں جب ہم غور کرتے ہیں، خطبہ حج الوداع کے موقع پر چند ایک چیزیں جو آپ علیہ السلام نے جن کی طرف توجہ دلائی آپ علیہ السلام نے، ان میں سے ایک یہ کہ سود کی حرمت، کہ سود کی تحریم، کہ اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا، اور یہاں تک کہ سخت الفاظ آپ علیہ السلام کے فرمائیں کہ سود، آج سے جتنے بھی سودی معاملات ہو چکے، لین دین ہو چکے، سب کے سب کو میں اپنے ان دونوں پاؤں قدموں کے نیچے رکھتا ہوں۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ برے معاملات سے اپنے آپ کو اس طرح دستبردار کرنا چاہیے۔ پھر آپ علیہ السلام نے مساوات کا حکم دیا۔ مساوات کہ عربی ہے، عجمی ہے، کوئی عربی صرف اس بات پر فخر نہ کرے کہ وہ عربی ہے، کوئی عجمی، حضرت نے ابھی کچھ چیزیں اس حوالے سے بڑی بہترین انداز میں بیان فرمائی، کسی خاندان سے تعلق رکھنے والا، کسی مخصوص فیملی گھرانے سے تعلق رکھنے والا اپنے آپ کو دوسرے سے افضل نہ سمجھے۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں معیار کیا ہے، کرائٹیریا، کس انداز میں کس شخصیت کو ترجیح ملنی چاہیے، کون دوسروں سے بڑھ کر ہو سکتا ہے، تو آپ علیہ السلام ارشاد فرمایا بالتقوی، وہ صرف اور صرف تقوی پرہیزگاری ہے۔ قرآن کریم اللہ نے کیا فرمایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سب سے معزز اللہ کے ہاں کون ہے، وہی ہوگا جو تم میں سب سے زیادہ متقی پرہیزگار۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس اصول کو بیان فرمایا، اور یہ اصول ایسا ہے کہ صحابہ کرام نے جب اس اصول کو اپنایا تو یہی ایک وجہ بھی تھی کہ تاریخ عالم میں آپ علیہ السلام کے صحابہ نے وہ انقلاب برپا فرمایا کہ لوگ حیران ہوتے تھے۔ ابھی حضرت سے آپ نے سنا سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ اور سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، یہ مختلف صحابہ ہیں جو دوسری قوموں سے آئے، لیکن جب صرف اور صرف چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، رخ انور علیہ السلام کا دیدار کیا ایمان کی حالت میں، تو ان کو بھی اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ آج کے دنیا سے بڑے عبادت گزار ان کی قدموں کی خاک تک نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر آپ علیہ السلام نے جو اس کے علاوہ دیکھیں تقوی پرہیزگاری کا حکم دیا کہ پرہیزگاری، اللہ سے ڈرو، اور جو ایک اہم ترین فرمایا کہ قرآن و سنت، کتاب و سنت، فرمایا میں تم میں یہ 2 چیزیں ایسی چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم انہیں مضبوطی سے تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور میرے بعد اپنے درمیان کسی قسم کے اس طرح کے اختلافات نہ پیدا کرنا
کہ تم ایک دوسرے کے دشمن بن جاؤ. تو سب سے خاص پیغام آپ نے پوچھا کہ نبی کریم علیہ السلام نے کیا دیا اس موقع پر، وہ یہ تھا کہ آپ علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد دو چیزیں، ایک قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، دوسرا مسلمانوں کے درمیان اتفاق اور اتحاد. سبحان اللہ. ایک ایسا موضوع ہے، بلکہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہر ایک لمحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر بات کرنے کے لیے عمر درکار ہے. بس اتنا کوشش رہی. ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے ناظرین اس سے ضرور استفادہ کریں گے. آج ہم آخر میں چاہوں گا کہ آپ اپنے اظہار خیال کریں کہ آج جب ہم 1500 سالہ جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منا رہے ہیں، تو ایک مسلمان کو اس موقع پر اپنے آپ کو کس طرح اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے؟ سب سے پہلے مولانا شامی صاحب. اس بار کچھ اپنی زندگی میں اسلامی انقلاب برپا کرنے کی کوشش کریں. نبی کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ ہمارے لیے وہ صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ عملی طور پر اسے اپنانے کے لیے. نبی کریم علیہ السلام نے جس طرح دوسری چیزوں کا ہمیں تعلیم فرمائی، آپ علیہ السلام نے تربیت فرمائی، صرف ایک چیز پر کوشش کروں گا فوکس کرنے کی اختصار کے ساتھ، کہ نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں اس بات سے منع فرمایا کہ شخصیات کی تقدیس ہو، ذاتی طور پر تقدیس، کہ ہم تمام کے تمام علماء قابل احترام ہمارے لیے، تمام اولیاء کرام سب کے سب ہمارے لیے قابل احترام، لیکن ہمیں یہ چیز پیدا ہونے لگی ہے، یہ وائرس پھیلنے لگا ہم میں کہ چونکہ میں کسی مخصوص شخصیت سے تعلق رکھتا ہوں تو صرف وہی شخصیت مقدس ترین ہے. یہ 1500 سالہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کاروان حیات محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارا پیغام ہے. اس پلیٹ فارم سے ہم نے الحمدللہ سیرت کے سنہرے ابواب سے چیدہ کچھ چیپٹر سے ہم لوگ گزرے ہیں. تو المختصر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا ہمارے ناظرین سے کہ ہر سال کی طرح اس میلاد النبی کو بھی ایک ٹریڈیشنل طور پہ، ایک روایتی طور پہ نہ منائیں، بلکہ سیرت کا مطالعہ کریں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حسین سیرت کو دیکھیں. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک اسلام کے ایمبیسڈر بنیں تو گفتار کے غازی نہ بنیں بلکہ اپنے کردار کو سنواریں، روح میں پاکیزگی پیدا کریں، خیالات میں طہارت لے آئیں، کیونکہ کردار پہلے دیکھا جاتا ہے، گفتار بعد میں ہوتی ہے. آقا علیہ السلام کی سیرت کو بھی ہم نے دیکھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت the highest personality in this universe, it's so humble in front of the creation of Allah subhanahu wa ta'ala. آپ اندازہ کریں عاجزی، انکساری، صبر، حلم، تواضع، یہ جتنے بھی جو اخلاق کے جو ڈومینز ہیں وہ ان تمام میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام اعلیٰ منازل پہ فائز نظر آتے ہیں. تو کوشش کریں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو اپنے اندر پینیٹریٹ کریں، پھر اس کے بعد میں انشاءاللہ العزیز دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں. حضرات انہی کلمات کے ساتھ ہم اختتام کرنا چاہیں گے. مولانا حسین صاحب، مولانا ابراہیم شامی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اس پروگرام کے لیے. اور اس پروگرام کی تیاریاں کافی عرصے دراز سے ہو رہی ہیں، بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے منظور و مقبول فرمائے، آمین. ایک بار پھر آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے مبارک موقع پر کاروان حیات محمد صلی اللہ تعالی وسلم سے منسوب یہ پروگرام یہاں پر اختتام کو پہنچا. اور آخر میں بھی یہی کہنا چاہوں گا کہ باتیں ہو گئیں اور باتیں ہم نے سن لیں، مگر اب عمل کی ضرورت ہے. آج جب ہم جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا 1500واں یعنی کہ 1500 سالہ جشن ہم منا رہے ہیں ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا، تو اس کو روایتی انداز میں نہ منائیں بلکہ عملی طور پر اس کو منانے کی کوشش کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پہلو ہی، ایک عادت ہی اگر ہم اپنا لیں تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ راستے کھل جائیں گے. اسی کے ساتھ ہی ایک بار پھر آپ تمام لوگوں کو جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم بہت بہت مبارک ہو. دعا میں یاد کریں، رہے چمن تو پھول کھلیں گے، رہی زندگی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نور والے مصطفیٰ کی آمد ہے، نور والے مصطفیٰ کی آمد ہے، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، لجپال کی
کی آمد غم خار کی آمد من ٹار کی آمد مرحبا چاند چمکا آمنہ کی گود میں چاند چمکا آمنہ کی گود میں چاند چمکا آمنہ کی گود میں چاند چمکا